الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف الدینین، اور وارث و مورث کے دین کا مختلف ہونا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں موانع ارث، موانع اربعہ میں سے مانع ثالث، تیسرا مانع اختلاف دین سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ یہاں کل 3 مباحث ہیں۔ بحث اول اختلاف دین سے متعلق تمہیدی گفتگو، بحث ثانی اختلاف دین کی 2 صورتوں کی تفصیل، بحث ثالث اختلاف دین سے متعلق 2 اہم فائدے۔ بحث اول اختلاف دین سے متعلق تمہیدی گفتگو، وارث اور مورث کے دین کا مختلف ہونا، یعنی 2 مختلف دین والوں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی۔ مثلا ایک مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث و مورث نہیں بنیں گے۔ بحث ثانی اختلاف دین کی 2 صورتوں کی تفصیل۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف دین کی 2 صورتیں ہیں۔ صورت اولا متفق علیہ، کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اس میں سارے حضرات کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دلیل کتاب وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا۔ طریقہ استدلال اس آیت کریمہ میں راستے کی نفی حقیقتاً ہے، اور کافر کا مسلمان کے مال میں وارث ہونا یہ اس بات سبیل حکمن ہے۔ آیت کریمہ میں حقیقتاً اور حکمن دونوں اعتبار سے نفی کر دی گئی۔ دلیل سنت ان اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، رواہ البخاری۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ صورت ثانیہ مختلف فی، مسلمان کافر کے مال میں وارث ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جمہور صحابہ اور جمہور فقہا کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوگا، جیسے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتوارث اہل ملتین، رواہ الترمذی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ دوسری حدیث جو ابھی ہم نے اوپر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کی، لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ ذکر کردہ دونوں حدیثوں میں یہ بات صاف طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے، یعنی وارث و مورث کے درمیان اگر دین کا اختلاف پایا جائے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ معاذ ابن جبل
معاویہ ابن سفیان وغیرہ کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل حدیث پاک ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سر بلند ہوتا ہے نیچا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان کو کافر کے مال میں وراثت دلائیں گے، مسلمان کو کافر کا وارث بنائیں گے، تو یہاں پر اسلام کا کفر پر ایک قسم کا غلبہ ہوگا، اور حدیث خود کہہ رہی ہے کہ اسلام سربلند ہوتا ہے، اور سربلند اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مسلمان کو کافر کا وارث بنایا جائے۔ فریق اول کی طرف سے فریق ثانی کے اس دلیل کا جواب، جمہور صحابہ اور جمہور فقہا فریق ثانی نے اپنے مدعا پر جو روایت بطور دلیل کے پیش کی ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ دلیل اپنے مدعا پر محکم نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں دیگر احتمالات بھی ہیں۔ جیسے احتمال اول، حدیث پاک میں نفس اسلام کا ذکر ہے کہ اگر کسی میں اسلام اور غیر اسلام کی جہت کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے، کہ ایک میں اسلام کی جہت ہو اور دوسرے میں غیر اسلام کی جہت ہو، تو اسلام والے کو علو اسلام کی وجہ سے مسلمان قرار دیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس کے والدین ماں باپ میں سے ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، تو اس بچے کو خیر الابوین کے تابع قرار دیا جائے گا، نفس اسلام کی وجہ سے اس بچے کو غلبہ دیتے ہوئے مسلمان قرار دیا جائے گا۔ تو حدیث پاک میں نفس اسلام کی سربلندی مراد ہے، نہ کہ وراثت کی۔ احتمال ثانی، حدیث پاک میں حجت کے اعتبار سے اسلام کا سربلند ہونا مراد ہے کہ حجت اسلام غالب ہے حجت کفر پر۔ احتمال ثالث، تیسرا احتمال حدیث پاک میں یہ ہے کہ حدیث میں قہر و غلبہ کے اعتبار سے اسلام کا سربلند ہونا مراد ہے کہ انجام کار کے لحاظ سے آخرت میں ایک مسلمان کو اس کے اسلام کی وجہ سے کافروں پر غلبہ نصیب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فریق ثانی نے اپنے مدعا پر جو روایت بطور دلیل کے پیش کی ہے وہ محکم نہیں ہے، اس میں گونا گو احتمالات ہیں، اور جس دلیل میں احتمال کثیر ہو اس سے استدلال باطل ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ اصول ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جیسے ایک کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جمہور فقہا اور عامت الصحابہ کے قول پر فتویٰ دے دیا گیا کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، تو پھر مسلمان مرتد جو کافر ہے اس کا وارث کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی پوری تفصیلی گفتگو باب المرتد میں آئے گی، لیکن اس اعتراض کو بھی یہاں سمجھتے چلیں کہ جب آپ نے اس کو راجح قرار دیا کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، تو مرتد بھی تو کافر ہے، لیکن آپ نے مرتد کے مال میں ایک مسلمان کو وراثت دلائی ہے، اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی۔ جب کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور ایسے ہی ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، تو یہاں جو مرتد کافر ہے اس کے مال میں ایک مسلمان کو وراثت کیوں دلائی جا رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کو مرتد کا جو وارث بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں کل دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو مرتد کے اس مال میں وراثت دلائی جائے گی جو اس مرتد نے حالت اسلام میں کمایا ہو۔ اس مال میں مسلمان کو وراثت ہرگز نہیں دلائی جائے گی جو مرتد نے حالت ارتداد میں دارالاسلام میں رہتے ہوئے کمایا ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مال میں مسلمان کو وراثت دلا رہے ہیں جو مرتد نے حالت اسلام میں کمایا تھا۔
تو حالت اسلام میں کمائے ہوئے مال کے اندر وراثت کا دلایا جانا یہ ایک مسلمان کا وارث ہونا ہے، کافر کا وارث ہونا ہی نہیں ہے۔ مذہب ثانی صاحبین رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسلمان مرتد کے دونوں قسموں کے مال میں وارث ہوگا۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ جو مرتد نے حالت اسلام میں کمایا تھا۔ دوسری قسم کون تھی؟ جو مرتد نے حالت ارتداد میں دارالاسلام میں رہتے ہوئے کمایا تھا۔ ان دونوں قسموں کے مال میں صاحبین ایک مسلمان کو وراثت دلاتے ہیں۔ صاحبین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مرتد کے ارتداد کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ مرتد کو اس کے ارتداد پر باقی ہی نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا، اور جب مرتد کے ارتداد کا اعتبار ہی نہیں ہے تو یہ وراثت جو دلائی جا رہی ہے ایک مسلمان کو مسلمان کی دلائی جا رہی ہے۔ فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ فلیتأملوا، تم بھی ذرا غور و فکر کرو اس مسئلے میں جو میں نے ذکر کیا۔ بحث ثالث اختلاف دین سے متعلق دو اہم فائدے۔ فائدہ اولا، اگر کافر تقسیم جائیداد سے پہلے مسلمان ہو جائے، مثلا ایک مسلمان مورث کا انتقال ہوا، بوقت انتقال اس کے وارثین میں اس کا بیٹا کافر تھا، انتقال ہو جانے کے بعد ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، قبل تقسیم الترکہ جائیداد کے تقسیم ہونے سے پہلے وہ جو کافر بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اب اس مسلمان بیٹے کو مورث کے چھوڑے ہوئے جائیداد میں حصہ دلایا جائے گا، وہ شرعی وارث میں شامل ہو جائے گا۔ برخلاف مورث کا انتقال ہو گیا، مورث کی ساری پراپرٹی ساری جائیداد میں حصص شرعیہ کے اعتبار سے وارثوں میں تقسیم ہو گئی، اب اگر وہ کافر بیٹا مسلمان ہوتا ہے تو اب اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں تقسیم ترکہ ہو چکا، ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے اندر متعین ہو چکا، لہٰذا اب یہ مسلمان ہونے والے بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس مسئلے کے برخلاف اگر کوئی وارث بوقت موت مورث کے مرنے کے وقت غلام تھا، مثلا باپ کا انتقال ہوا، مسلمان باپ کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے وقت اس کا ایک بیٹا غلام تھا، لیکن جائیداد کے تقسیم ہونے سے پہلے قبل تقسیم الترکہ ترکے کے تقسیم ہونے سے پہلے اس غلام بیٹے کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، تو اب یہ غلام بیٹا جو اب آزاد ہے اور ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ شرعی وارثین میں شامل نہیں ہوگا۔ ان دونوں مسئلوں یعنی کافر کا مسلمان ہونا اور غلام کا آزاد ہونا، ان کے درمیان حکم کے اعتبار سے فرق ہو گیا کہ کافر قبل تقسیم الترکہ جب مسلمان ہو رہا ہے تو وہ شرعی وارث تصور کیا جا رہا ہے، لیکن غلام جب قبل تقسیم الترکہ آزاد ہو رہا ہے تو وہ شرعی وارث تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ اسلام اعظم طاعات ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی بنیاد پر تالیف کا حکم دیا گیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، برخلاف رقیق اور غلام کے جو غلامی سے آزاد ہو رہا ہے اس میں اس اسلام کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس وجہ سے کافر مسلمان ہو قبل تقسیم الترکہ تو وہ شرعی وارث تصور ہوگا، اور اگر رقیق غلام قبل تقسیم الترکہ ترکے کے تقسیم ہونے سے پہلے آزاد ہو جائے تو اس کو شرعی وارث تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فائدہ ثانیہ، غیر مسلم ممالک غیر مسلم کنٹریوں میں وراثت کی ایک صورت۔ تقریباً فقہا کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اس وقت
کثیر ممالک، بہت ساری کنٹریوں میں ایک صورت درپیش ہے کہ ایک مسلمان مورث کی صورت میں مر رہا ہے اور اس کے وارثین میں ایک شخص کافر ہے. وہاں کا قانون، وہاں کا ضابطہ، وہاں کا اصول اس کافر بیٹے کو بھی مسلمان باپ کی پراپرٹی سے حصہ دلاتا ہے. اگر وہ لینے سے انکار کر دے تو دوسرے وارثوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر ایک مورث کافر ہے اور وہ مورث کی حیثیت سے مر رہا ہے اور اس کے وارثین میں کوئی مسلمان ہے تو اس مسلمان وارث کو اس کنٹری، اس ملک کا قانون مرنے والے کافر باپ کے ترکے میں حصہ دلاتا ہے. اگر وہ لے لے تو ٹھیک، نہ لے لے تو اس کے حصے کو دیگر کافروں کے جو حصے دار ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ جب ایک مسلمان مورث کی حیثیت سے مر رہا ہے اور اس کے ترکے میں اس کے کافر بیٹے کو بھی حصہ دلایا جا رہا ہے، تو کیا ایک مورث جو مسلمان کی حیثیت سے مر رہا ہے، مسلمان ہے اور وہ مورث کی حیثیت سے مر رہا ہے، تو جیسے اس کے کافر بیٹے کو حصہ دلایا جا رہا ہے، تو کیا اگر کوئی مورث کفر کے ساتھ میں مرے تو کیا مسلمان وارث بھی اپنے مرنے والے کافر مورث کے ترکے سے حصہ لے سکتا ہے؟ کیونکہ کافر تو مسلمان مورث کے ترکے سے حصہ لے رہا ہے، تو کیا مسلمان کافر مورث کے ترکے سے حصہ لے سکتا ہے؟ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ بات دعوتی نقطۂ نظر کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اپنے صاحب ثروت کافر والد یا والدہ کے ترکے سے بالکلیہ محروم ہو جائے گا تو مادیت کے غلبے کی وجہ سے یہ بات اس کے قبول اسلام کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. تو کیا اس صورت میں اب بھی وہی حکم ہوگا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا؟ تو جواباً سنتے چلیں کہ بطور وراثت مسلمان اور کافر کے درمیان ترکے کا استحقاق شرعاً ثابت نہیں ہے اور اس میں تبدیلی کا کوئی چانس نہیں ہے. یہی جمہور فقہا کی رائے ہے. البتہ دارالحرب میں اگر دھوکے کے بغیر کوئی مال قانونی طور پر کسی مسلمان کو حاصل ہو رہا ہو تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک حربی کا مال ہونے کی حیثیت سے اسے لینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن مسلم ممالک میں یہ صورت بالکل بھی درست نہیں ہے. تو 3 شرطیں. نمبر 1 وہ جگہ دارالحرب ہو. سوال میں بھی ہم نے دارالحرب کے ممالک اور وہیں کے کنٹریوں کا تذکرہ کیا. نمبر 2 دھوکے کے بغیر یہ مال حاصل کیا جا رہا ہو، اور یہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے کیونکہ اس ملک کا قانون ہے کہ وہ صرف نسب کو بنیاد بنا کر باپ بیٹے کے درمیان وراثت جاری کرتے ہیں، وہ مذہب اور دین کو نہیں دیکھتے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مال کا حصول برائے حصول مال ہو، برائے وراثت نہ ہو. تو طرفین رحمہم اللہ کے مذہب کے مطابق اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن اگر یہ 3 شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی تو اس طرح کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ موانع 4 میں سے آخری مانع اختلاف دار ہے، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کی جائے گی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.